بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی طرف بڑھنے والی ہر شر کو خیر میں بدلے، آمین۔ میرے اسلامی واقعہ چینل میں آپ سب کا موسٹ ویلکم ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں ڈسکس کریں گے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی اور سب سے چہیتی اور سب سے چھوٹی بیوی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنسو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ سفر میں جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے نام ایک کوڑا ڈالتے اور جس کا نام نکلتا اسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ چنانچہ ایک غزوے کے موقع پر میرا نام نکلا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلی۔ یہ واقعہ پردے کی آیات اترنے کے بعد ہے۔ ہوتا کہ یوں کہ میں اپنے ہودج میں بیٹھی رہتی اور جب قافلہ چلتا تو یوں ہی ہودج رکھ دیا جاتا۔ ہم غزوہ پر گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے فارغ ہوئے اور واپس لوٹے اور مدینے کے قریب آ گئے۔ رات چلنے کو آواز لگائی، میں حاجت کے لیے باہر نکلی اور لشکر کے پڑاؤ سے دور جا کر میں نے حاجت کی، پھر واپس لوٹی۔ لشکر گاہ کے قریب آ کر میں نے اپنے گلے کو ٹٹولا تو ہار نہ پایا۔ میں واپس اس کے ڈھونڈنے کے لیے چلی گئی اور تلاش کرتی رہی یہاں پر کہ ہوا کے لشکر نے کوچ کر دیا۔ جو لوگ میرا ہودج اٹھاتے تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ میں حسب عادت اندر ہی ہوں، ہودج اٹھا کر اوپر رکھ دیا اور چل پڑے۔ یہ بھی یاد رہے اس وقت عورتیں کچھ نہ کچھ ایسا کھاتی پیتی تھی، نہ وہ بھاری بدن کی بوجھل تھی، تو میرے ہودج اٹھانے والوں کو میرے ہونے یا نہ ہونے کا متعلق پتہ نہ چلا۔ اور اس وقت ادائل عمر کی تو تھی۔ الغرض بہت دیر کے بعد مجھے میرا ہار مل گیا۔ میں یہاں پہنچی تو کسی آدمی کا نام و نشان بھی تھا، نہ کوئی پکارنے والا نہ جواب دینے والا۔ میں اپنے نشان کے مطابق وہیں پہنچی جہاں ہمارا اونٹ بٹھایا گیا تھا اور وہی انتظار میں بیٹھ گئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر میرے نہ ہونے کی خبر پائیں گے تو مجھے تلاش کرنے کے لیے یہیں آئیں گے۔ مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ اتفاق سے صفوان بن معطل، سلمہ زاکونی جو لشکر کے پیچھے رہتے تھے، وہ پچھلی رات کو چلے تھے۔ صبح کی چاندنی میں یہاں پہنچ گئے۔ ایک سوتے ہوئے آدمی کا دیکھ کر خیال آنا تھا۔ غور سے دیکھا تو چونکہ پردے کے حکم سے پہلے وہ مجھے دیکھتے ہی تھے، دیکھتے ہی پہچان گئے اور آواز بلند ان کی زبان سے نکلا، ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی آواز سنتے ہی میرے کان آنکھ کھل گئی اور میں اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانپ کر سنبھل بیٹھی۔ انہوں نے جھٹ سے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور اس کی ٹانگ پر اپنا پاؤں رکھا۔ میں اٹھی اور اونٹ پر سوار ہو گئی۔ انہوں نے اونٹ کو کھڑا کر دیا اور بھگاتے ہوئے لے چلے۔ قسم اللہ کی وہ نہ مجھ سے کچھ بولے، نہ میں نے ان میں سے کوئی بات کی، نہ سوائے اللہ کے میں نے ان کے منہ سے کوئی کلمہ سنا۔ دوپہر کے قریب ہم اپنے قافلے سے مل گئے۔ بس اتنی سی بات کا ہلاک ہونے والوں نے بتنگڑ بنا لیا۔ ان کا سب سے بڑا اور بڑھ بڑھ کر بہتر بنانے والا عبداللہ بن ابی سلول تھا۔ مدینے آتے ہی میں بیمار پڑ گئی اور مہینے بھر تک بیماری میں گھر میں رہی۔ نہ میں نے کچھ سنا، نہ کسی نے مجھ سے کہا۔ کچھ غلغبار لوگوں میں ہو رہا تھا، میں اس سے بے خبر تھی۔ البتہ میرے دل میں یہ خیال بسا اوقات گزرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر محبت میں کمی کی کیا وجہ ہے۔ بیماری میں عام طور پر جو شفقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ساتھ ہوتی تھی، اس بیماری میں وہ بات نہ پاتی تھی۔ اس لیے مجھے بہت رنج تھا، مگر کوئی وجہ معلوم نہ تھی۔ بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، سلامت کرتے اور دریافت فرماتے طبیعت کیسی ہے، اور کوئی بات نہ کرتے۔ اس سے مجھے بڑا صدمہ ہوتا، مگر بہتان بازوں کی تہمت سے میں بالکل غافل تھی۔ اب سنیے، اس وقت تک گھروں میں واش روم کا انتظام نہ تھا۔ عرب کی قدیم عادت کے مطابق ہم لوگ میدان میں قضائے حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ عورتیں عموماً رات کو جایا کرتی تھیں۔ گھروں میں واش روم بنانا، بیت الخلاء بنانے پر عام طور پر نفرت کی جاتی تھی۔ حسب عادت میں ام مصطح بنت ابی رحم ابن عبد المطلب بن عبد المناف کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے چلی۔ اس وقت میں بہت ہی کمزور تھی۔ یہ ام مصطح میرے والد کی خالہ تھی۔ ان کی والدہ سہر بن عامر کی لڑکی تھی۔ ان کے لڑکے کا نام مصطح بن اثاثہ بن عباد بن عبد المطلب تھا۔
جب ہم واپس آنے لگے تو حضرت مصطحہ کا پاؤں چادر کے دامن میں الجھا اور بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا، مصطحہ غارت ہو، مجھے برا لگا۔ میں نے کہا تم نے بہت برا کلمہ کہا، توبہ کرو، تم گالی دیتی ہو جس نے جنگ بدر میں شرکت کی۔ اس وقت مصطحہ نے کہا، بولی بی بی آپ کو کیا معلوم؟ میں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ بھی ان لوگوں میں ہے جو آپ کو بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ مجھے سخت حیرت ہوئی، میں ان کے سر ہو گئی، کم سے کم مجھے سارا واقعہ تو کہو۔ اب انہوں نے بہتان باز لوگوں کی تمام داستانیاں مجھے سنائی، میرے تو ہاتھوں کے توڑتے اڑ گئے، رنج و غم کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑا، مارے صدمے کہ میں تو اور بیمار ہو گئی۔ بیمار تو پہلے سے تھی، اس خبر نے تو نڈھال کر دیا۔ جوں توں کر کے گھر پہنچی، اب صرف یہ خیال تھا کہ میں اپنے میکے جا کر اور اچھی طرح معلوم تو کر لوں کہ واقعی میری نسبت ایسی ہوا پھیلائی گئی ہے اور کیا کیا مشہور کیا جا رہا ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور سلام کیا اور دریافت فرمایا کیا حال ہے؟ میں نے کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو میں اپنے والد کے ہاں ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ میں یہاں سے آئی، اپنی والدہ سے پوچھا اماں جان لوگوں میں تیرے متعلق کیا باتیں پھیل رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا بیٹی یہ تو نہایت معمولی بات ہے، تم اپنا دل بھاری مت کرو۔ کسی شخص کی اچھی بیوی جو اسے محبوب ہو اور اس کی سوکنیں بھی ہوں، وہاں ایسی باتوں کا کھڑا ہونا تو لازمی امر ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کیا واقعی لوگ میری نسبت ایسی ہوائیں اڑا رہے ہیں؟ اب تو مجھے رنج و غم نے اس قدر گھیرا کہ بیان سے باہر ہے۔ اس وقت سے جو رونا شروع ہوا، واللہ ایک دم بھر کے لیے میرے آنسو نہیں تھے۔ میں سر ڈال کر روتی رہی، کہاں کا کھانا، کہاں کا سونا، جاگنا اور کہاں کی بات چیت، بس رنج و الم اور رونا ہے اور میں ہوں۔ ساری رات اسی حالت میں گزری کہ آنسو کی لڑی نہ تھا۔ دن کو بھی یہی حال رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ وحی میں دیر ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات معلوم نہ ہوئی تھی، اس لیے آپ نے ان دونوں حضرات سے مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے الگ کر دیں یا کیا کریں۔ حضرت اسامہ نے صاف کہا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی اہل پر کوئی برائی نہیں جانتے، ہمارے دل کو ان کی محبت، عزت اور شرافت کی گواہی دینے کے لیے حاضر ہے۔ ہاں حضرت علی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی تنگی نہیں، عورتیں ان کے سوا بھی بہت ہیں، اگر آپ گھر کے خادمہ سے پوچھیں تو آپ کو صحیح واقعہ معلوم ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت گھر کے خادمہ حضرت بریرہ کو بلوایا اور ان سے فرمایا حضرت عائشہ کی کوئی بات شک و شبہ والا کبھی بھی دیکھی ہو تو بتلاؤ۔ بریرہ نے کہا کہ اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں نے ان میں کوئی بات کبھی اس قسم کی نہیں دیکھی۔ ہاں صرف یہ بات ہے، کم عمری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی گوندا ہوا آٹا یوں ہی رکھا رہتا ہے اور بی بی سو جاتی تو بکری آٹا کھا جاتی۔ اس کے سوا میں نے ان کو کوئی بھی قصور نہیں دیکھا۔ چونکہ کوئی ثبوت اس واقعے کا نہ ملا، اسی دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر منبر پر کھڑے ہوئے اور مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا، کون ہے جو مجھے اس شخص کی ایذاؤں سے بچائے جس نے مجھے ایذائیں پہنچاتے اب تو میرے گھر والیوں کے بارے میں مجھے ایذائیں پہنچانی شروع کر دی ہیں۔ اللہ، میں جہاں تک جانتا ہوں اور کچھ نہیں، وہ میرے ساتھ ہی گھر میں آتا تھا۔ یہ سنتے ہی حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میں صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہوں، اگر قبیلہ اس کا ایک شخص ہے تو ابھی ہم اس کی گردنیں تان سے جدا کرتے ہیں، اور اگر وہ ہمارے خزرج بھائیوں میں سے ہے تو بھی آپ جو حکم دیں، ہمیں اس کی تعمیل میں کوئی عذر نہ ہوگا۔ یہ سن کر حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے، یہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے، تو یہ بڑے نیک بخت، مگر حضرت سعد بن معاذ کی اس وقت کی گفتگو سے انہیں اپنے قبیلے کی اہمیت آ گئی اور اس کی طرفداری کرتے ہوئے حضرت سعد بن معاذ سے کہنے لگے، نہ تو اسے قتل کرے گا، نہ اس کے قتل پر تو قادر ہے، اگر وہ تیرے قبیلے کا ہوتا تو اس کا قتل کیا جانا کبھی پسند نہ کرتا۔ یہ سن کر اسید بن حفیر کھڑے ہو گئے جو حضرت سعد بن معاذ کے بھتیجے تھے، کہنے لگے، اے سعد بن عبادہ، تم جھوٹ کہتے ہو، ہم اسے ضرور مار ڈالیں گے، آپ منافق ہیں، منافقوں کی طرفداری کر رہے ہیں۔ سعد بن معاذ، اب ان کی طرف سے ان کا ایک قبیلہ اور ان کی طرف سے ان کا قبیلہ ایک دوسرے کے مقابلے آ گئے، قریب تھا کہ اوس و خزرج کے یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑ پڑے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر انہیں سمجھایا اور چپ کرانا شروع کیا، یہاں تک کہ دونوں طرف خاموشی ہو گئی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش رہے۔ یہ تو تھا کہ وہاں کا واقعہ۔ میرا حال یہ تھا کہ سارا دن بھی رونے میں گزرا۔ میرے اس رونے نے میرے والدین کی بھی سٹھی گم کر دی تھی۔ وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ میرا یہ رونا میرا کلیجہ پھاڑ دے گا۔ دونوں حیرت زدہ مغموم بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے تو رونے کے سوا کوئی کام ہی نہ تھا۔ انصار کی کرتا ہی وہ میرے ساتھ رونے لگے۔ ہم یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے جو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سلام کر کے میرے پاس بیٹھ گئے۔ قسم اللہ کی، جب سے یہ بہتان بازی شروع ہوئی تھی آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کبھی نہیں بیٹھے تھے۔ مہینہ بھر گزر گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حالت تھی۔ کوئی وحی نہیں آئی تھی کہ فیصلہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھتے ہی اول تو تہجد پڑھا، پھر امام بعد پڑھ کر فرمایا کہ عائشہ، تیری نسبت مجھے یہ خبر پہنچی ہے، اگر تو واقعی پاک دامن ہے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو اور توبہ کرو۔ بندہ جب گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے تو اس سے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بخش فرما دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا فرما کر خاموش ہو گئے۔ یہ سنتے ہی میرا رونا دھونا سب جاتا رہا۔ آنسو تھم گئے، یہاں تک کہ میں آنسو کا ایک قطرہ بھی نہ پاتی تھی۔ میں نے تو اول اپنے والد سے درخواست کی کہ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ہی جواب دیں، لیکن انہوں نے کہا واللہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں۔ میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں، لیکن انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں نہیں سمجھ سکتی کہ میں کیا جواب دوں۔ آخر میں خود ہی جواب دینا شروع کیا۔ میری عمر کچھ ایسی بڑی تو نہ تھی اور مجھے زیادہ قرآن حفظ نہ تھا۔ میں نے کہا آپ سب نے ایک بات سنی اور اسے اپنے دل میں بٹھا لیا، گویا سچ سمجھ لو۔ اگر میں کہوں کہ میں اس سے بالکل بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ واقعی میں اس سے بالکل بری ہوں، لیکن تم لوگ نہیں مانو گے۔ ہاں، اگر میں کسی عمل کا اقرار کر لوں حالانکہ اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ میں بالکل بے گناہ ہوں تو تم ابھی مان لو گے۔ میری اور تمہاری مثال تو بالکل حضرت یوسف کا یہ قول ہے، بس صبر ہی اچھا ہے جس میں شکایت کا نام ہی نہ ہو، اور تم جو باتیں بناتے ہو اس میں اللہ تعالیٰ ہی میری مدد کرے۔ اتنا کر میں نے کروٹ پھیر لی اور اپنے بستر پر لیٹ لی۔ واللہ مجھے یقین تھا کہ چونکہ میں پاک ہوں اللہ تعالیٰ میری برات اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور معلوم کرا دے گا، لیکن یہ تو میرے گمان بھی بنا تھا کہ میرے بارے میں قرآن کی آیات نازل ہوں گی۔ میں اپنے آپ کو اس سے بہت کم تر جانتی تھی کہ میرے بارے میں کلام اللہ کی آیتیں اتریں۔ ہاں، مجھے زیادہ سے زیادہ یہ خیال ہوتا تھا کہ ممکن ہے روح خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میری بارات دکھا دیں۔ واللہ ابھی تو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے ہٹے تھے اور نہ گھر والوں سے کوئی گھر کے باہر نکلا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی اور چہرے مبارک پر وہی نشان ظاہر ہوئے جو وحی کے وقت ہوتے تھے، اور پیشانی مبارک سے پسینے کی پاک کی چند بوندیں ٹپکنے لگی۔ سخت سردی میں وحی کے نازل ہونے کی یہ کیفیت ہوا کرتی تھی۔ جب وحی اتر چکی تو ہم نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہنسی سے شگفتہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ کر فرمایا، عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل فرما دی۔ اس وقت میری والدہ نے فرمایا، بچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو جا۔ میں نے جواب دیا کہ واللہ نہ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہوں گی اور نہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کی تعریف کروں گی۔ اس نے میری برات اور پاکیزگی نازل فرمائی، اس لیے تو میں اس کی تعریف کروں گی اور شکریہ ادا کروں گی۔ قارئین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے کتنی محبت تھی، کتنا بہرا بہتان لگنے کے باوجود ان کو طلاق نہیں دی۔ اس کے علاوہ جس منافق نے یہ حرکت کی اس نے کتنی تکلیف پہنچائی، لیکن افسوس صد افسوس آج بھی ایک طبقہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں گستاخانہ خانہ گمان رکھتا ہے، ان کی پاک دامنی کا صاف انکار کرتا ہے، حالانکہ قرآن نے اس عظیم عورت کے بارے میں برات کی آیت نازل کی۔ کیا امہات المومنین یعنی مومنین کی ماؤں پر ایسا کوئی غلط الزام لگا سکتا ہے؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی ایمان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، اور ہمیں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے جیسے پاک دامن بنائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو